سے معذرت ہوں کہ جو یہاں پہ انتظار کرنا پڑا اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا پہنچنے میں لیٹ ہو گئے اس کے لیے آپ سب سے معذرت، کیونکہ سردی کے موسم میں آپ سب نے انتظار کی، لیکن اس طرح ہمیشہ سے آپ لوگوں نے مسافت کے بعد بھی جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ مسافت کو کھلے دل کے ساتھ آپ نے قبول کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جس طریقے سے صبر پر عمل کا مظاہرہ کیا اس کے لیے میں آپ سب کو جو ہے وہ تعدل دو، اللہ تعالیٰ آگے بھی اس علاقے کو، اس پورے خطے کو، ہمارے ملک کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے، اور آنے والے تمام حادثات سے ہم سب کا جو ہے جان و مال کی حفاظت کرے۔ یہ ٹائم لگانے والا تھوڑا سا کام تھا جس میں گھر گھر جا کے سروے کی کوشش کی گئی، جہاں پہ پاکستان آرمی اور سول ایسوسیشن کی ٹیموں نے مل کے آپ کے تمام علاقوں کا سروے کیا۔ جو علاقے رہ گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج یہاں پہ اس عمل کا اختتام ہو جائے گا، وہ اس سے آگے عمل جاری رہے گا، لیکن آپ لوگوں کی سردی میں بڑھتی ہوئی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جتنا سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے ان تمام لوگوں کو فوری طور پہ جو بھی امدادی سامان آیا ہے وہ پہنچا دیا جائے، تاکہ آپ لوگوں کے رہنے میں اور اس سخت مشکل میں آپ کا جو سردی سے مقابلہ ہے اس کے لیے آپ کو جتنی اسسٹنس دی جا سکے وہ فوراً کریں، اور جو علاقے آج اس تقسیم میں شامل نہیں ہے یا جن کا سروے نہیں ہوا وہ حوصلہ رکھے اور اس چیز کا یقین رکھے کہ آپ کے تمام علاقوں کے سروے کو کمپلیٹ کریں گے، اور تمام وہ جگہ جہاں جہاں پہ بھی نقصان ہوا ہے انشاءاللہ اس کا بھرپور ازالہ کیا جائے۔ باقی یہاں پہ پہلے بھی جو ہے جس طرح یہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن نے فوری طور پہ پہنچ کے اور آپ لوگوں کی فوری امداد اور تعلیم کا کام شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے اپنے پری میڈیکل کیمپس یہاں بجوائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو جو سردی کے دنوں میں آفٹر شاکس کی وجہ سے گھروں میں نہیں جا رہے ان کو فوری یہ سب مل کے آپ کی اس تمام نقصانات کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اور اس کے بعد باقی کا سامان ہے انشاءاللہ اس کو بھی آج سارے کو تقسیم کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ نمبر 28-34-415 ایکس حوالدار داؤد، جو کہ 23 سال سیاچن گلیشرونگ میں ڈپٹی دیتے ہوئے یہاں پر پہنچا سر، پنشن آ کر کم سے کم 35 سال ہو رہے ہیں سر۔ تو میرا عرض رپورٹ یہ ہے علاقے کی، جو کہ گلگت اور بلتستان میں جتنے سہولیات ہے پنشنروں کو، جو شہداؤں کو، شہداء کے یتیموں کو، بیواؤں کو، وہ سہولیات روندو علاقے میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے سر۔ جو پبلک سکول وغیرہ ہے تو گلگت میں بھی ہے، اسکردو میں بھی ہے، اور اس علاقے میں 75,000 آبادی کے درمیان میں کوئی سہولت موجود نہیں ہے سر۔ اس لیے ہمارا کوئی سننے والا یہاں نہیں ہے۔ آج ہمارا خوش قسمتی سے آپ یہاں تشریف لائے تاکہ ہمارا کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے عوام کو نجات دلائے سر۔ دوسری بات سر، جو بھی سول انتظامیہ کی طرف سے جو کچھ ہمارے تقسیم ہوا ہے سر وہ ناانصافی سے ہوا۔ کیوں؟ جب ہمارے ایسے صاحب موجود ہے ہمارے پاس، ہمارے تحصیلدار صاحب یہاں موجود ہے، ہمارا چیف سیکرٹری ڈی سی صاحب یہاں پر موجود ہے سر، تو ان کی نگرانی ہوتے ہوئے اور کمیٹی کو اور پورے اختیار کمیٹی کو دیا ہے سر، تو لہٰذا ایسے صاحب کو میرے گزارش ہے جس کے ابھی میرا گھر بردی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، مجھے نہ دیا جائے سر۔ ایسے صاحب تحصیلدار صاحب دونوں ہمارے گھروں کو دیکھے سر، دیکھنے کے بعد آپ کی نگرانی میں ہمارا اور عوام کی مجبوری کو آپ کی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عنایت فرمائے سر۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے سر، جو ابھی فوج کی طرف سے جو ہمیں امداد آیا ہے وہ امداد
माली इमाम से भी आगे है सर। ये बहुत मुश्किल मामला है। मैं यहाँ 23 साल हुआ हूँ। आज हमारा जी सर जो हमारा जी सर 23 साल हमारा इधर खिदमत करने के बावजूद मैं इनके दरमियान में बैठा हूँ सर। 23 साल 35 साल में सरकर्दगी कर रहा हूँ सर। यहाँ हमारे ताल्लुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मसला है सर, हमारी कमेटी के थ्रू न दिया जाए। ऐसे सब खुद तहसीलदार साहब खुद आकर आए सर, तो ये हम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। ये कमेटीज जो थी, ये कमेटीज कौन है? जी सर, ये कमेटीज आपके अपने गांव के इलाके के वो लोग थे जिनको अपने गांव के इलाके के लोगों के लिए मुख्तस किया गया कि वो अपने इलाके के बारे में बेहतरीन मालूमात मुहैया करें। अपने ही गांव की अपने लोगों की कमेटी पर एतराज मेरे हिसाब से तो बड़ी काबिल अफसोस बात है। बेशक सर, और बेशक बेशक सर। तो इस चीज के ऊपर जो है वो हम इसको देखेंगे। अभी जो सर्वे हो रहा है वो ज्वाइंट टीम्स कर रही है, ये आपकी कमेटीज नहीं कर रही। तो जो भी तकसीम होगी वो ज्वाइंट सर्वे के हिसाब से हो रही है, वो आपकी कमेटीज के हिसाब से नहीं हो रही है। कमेटीज जो बनाई गई थी इसलिए कि उसको कर रास्ते बंद थे, लोगों तक लोग सामान पहुंच नहीं रहे, तो इसलिए वो कमेटीज के थ्रू किया गया। और उसका मेरा ख्याल है हिसाब किताब आपने आपस में अपने गाँव में अपनी बैठक में खुद ही लेनी। ठीक है, बता दिया सर। मजीद अपडेट्स के लिए JB True News HD YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।